السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں جو واقعات پیش آئے اس میں کچھ حکمتیں اور مصلحتیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات میں دودھ پلانے کی حکمت اور مصلحت۔ پہلے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ شہری بیماریوں سے محفوظ رہیں، ان کے جسم مضبوط ہو جائیں اور وہ بچپن ہی سے اپنے آپ پر اعتماد کرنے کے عادی ہو جائیں، ماؤں، نانیوں اور دادیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے لاڈ پیار سے بچے رہیں اور ان کی زبان، لہجے کی خرابیوں اور غلطیوں سے محفوظ رہے۔ بس اسی مقصد اور مصلحت کے تحت اور رواج کے مطابق آپ کو بھی دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا۔ اسی طرح شق صدر میں حکمت، یعنی آپ کا سینہ چاک کیے جانے میں کیا حکمت اور مصلحت تھی۔ آپ کا سینے کو چاک کیے جانا، یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار تھا اور اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے معصوم بنانا اور وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کرنا تھا، اور یہ ظاہر کرنا تھا تاکہ لوگوں کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا آسان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان لوگوں کی آنکھوں اور کانوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اپنے رسول کو انسان کے طبعی گندگیوں سے پاک کرے گا اور شیطان کی حرکتوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ واقعہ شق صدر کا ایک مقصد اس ذمہ داری اور عہد کا اظہار بھی تھا۔ اسی طرح بچپن میں بکریاں چرانے کی حکمت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اہل علم نے کہا ہے کہ نبوت سے قبل انبیاء کرام کے دلوں میں بکریاں چرانے کا شوق پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بکریاں چرانے سے ان کو اپنی امت کو سدھارنے کا فریضہ انجام دینے کی مشق ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس سے ان کے اندر نرمی اور شفقت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ بکریاں چرانے میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، مثلاً ان کو چرانا، چراگاہ میں ان کے ادھر ادھر بکھر جانے کے بعد ان کو اکٹھا کرنا، ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ میں لے جانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو اپنی امت کی تربیت اور رہنمائی کے معاملے میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کے بکریاں چرانے سے ہمیں آپ کے ذوق سلیم اور احساس ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا تھا۔ آپ کو اندازہ ہوا میں جو کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، آپ نے اپنے چچا محترم سے ان کا بوجھ بٹانے کے لیے خود کام کاج شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ آپ کے لیے راحت بخش زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل خود مہیا کر دیتا، آپ کو روزی کی دوڑ دھوپ اور محنت مشقت سے بے نیاز کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انسان کا بہترین مال وہ ہے جو وہ اپنی محنت و مشقت سے کمائے، اور مفید انسان وہ ہے جو اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق معاشرے کو اپنے خدمات سے فیض یاب کرے۔ اسی سے انسان کی شان و شوکت قائم ہوتی ہے۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کر۔
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔